اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج ہم سورہ نازیات آیت نمبر 28 سے آغاز کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، رفع سمکها فسواها، اس نے آسمانوں کے تمام پروں کو بلند کیا، پھر ان میں اعتدال، توازن اور استحکام پیدا کر دیا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام جو آسمان بنائے ہیں ان کے اندر ایک خاص طرح کا اعتدال، ایک بیلنس رکھا ہے، جو بیلنس ازل سے لے کے آج تک نہ ٹوٹا ہے اور نہ ہی کبھی ٹوٹ سکتا ہے۔ تو یہ منکرین کے لیے ایک نشانی بیان کی گئی ہے، جو یہ کہا کرتے تھے کہ یہ ہم دوبارہ کیسے زندہ کیے جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یاسین آیت نمبر 81 میں فرمایا، کیا جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا ہے وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ ان کی مثل پیدا فرمائے؟ اور اسی طرح سورہ مومن میں آیت نمبر 57، آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنا انسانوں کو پیدا کرنے سے ضرور بہت بڑا ہے۔ تو منکرین در حقیقت حیات بعد الموت، مرنے سے پہلے دوبارہ زندہ کرنا، لائف آفٹر دیٹ، اس کے منکر تھے۔ لیکن جب ان سے یہ پوچھا جاتا تھا کہ یہ آسمان و زمین کس نے بنائی ہے، جیسے سورہ لقمان آیت 25 میں اللہ فرماتا ہے، اور اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا ہے، تو یہ ضرور بضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ یعنی آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے کو تو مانتے ہیں، لیکن اس بات کا یقین نہیں رکھتے کہ موت کے بعد دوبارہ زندہ بھی کیا جائے گا۔ تو اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں قرآن پاک کے ذریعے کئی جگہوں پہ ارشاد فرمایا کہ انسانوں کو پیدا کرنے سے کئی گنا بڑا کام تھا آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنا۔ اگر اللہ نے وہ پیدا کر دیا ہے تو انسان کو پیدا کرنا تو کوئی مشقت والی بات ہی نہیں ہے۔ اور پھر جو تخلیق کے اندر بیلنس ہے، اسی طرح سورہ ملک میں آیت نمبر 3 میں فرمایا، تم رحمان کی تخلیق میں کوئی فرق نہیں دیکھو گے، کسی بھی قسم کا کوئی نقص، کوئی عیب، کوئی فرق رحمان کی تخلیق میں نظر نہیں آتا۔ تو اس سے آگے اللہ فرماتا ہے، اور اسی نے آسمانی خلا کی رات کو تاریک بنایا، یعنی جتنا بھی خلائی سسٹم ہے، اگر آپ نے خلا کا نظارہ کیا ہو ویڈیوز کے اندر، وہ سارے کا سارا تاریک نظر آتا ہے، اور اس تاریکی کے اندر اور ان کی روشنی نکالی، یعنی ستاروں کی۔ اس خلا کے اندر اللہ نے ستارے تخلیق فرما دیے جو کمکموں کی طرح نظر آتے ہیں، جس کی وجہ سے کائنات روشن ہو گئی۔ اب یہاں ایک نقطہ یہ بھی ملتا ہے ہمیں کہ تاریکی ہو تو پھر ہی روشنی ہوتی ہے، روشنی کے اندر روشنی نہیں ہوتی۔ تاریکی ہوتی ہے کسی جگہ پہ، وہاں پہ کوئی آپ ایک بلب، کوئی ٹارچ آن کرتے ہیں تو وہ اپنا ایک وجود رکھتی ہے۔ اگر دن کے وقت دھوپ میں آپ باہر چلے جائیں اور ٹارچ کو آن کریں تو وہ اس کی کوئی وقت نہیں ہے۔ تو اسی طرح زندگی میں بھی تاریکیاں آتی ہیں، مشکلیں آتی ہیں، لیکن ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، جیسے اللہ نے فرمایا قرآن میں۔
اور اسی جگہ رومی کی کوٹیشن ہے، The moon stays bright when it doesn't avoid the night. چاند چمکتا ہے، روشن ہوتا ہے، کب ہوتا ہے؟ اگر یہ رات کو اگنور نہ کرے، نظر انداز نہ کرے، رات میں یہ باہر نکلتا ہے تو روشن ہو جاتا ہے۔ اگر رات نہ ہو تو چاند کی روشنی دکھائی نہیں دیتی۔ چاند موجود ہوتا ہے دن کے وقت بھی، لیکن سورج کی روشنی کی وجہ سے وہ ہمیں نظر نہیں آتا، یا آئے بھی تو بہت دھندلا سا نظر آئے گا۔ پھر فرمایا اور اسی نے زمین کو اس کے بعد الگ کر کے زور سے پھینک دیا۔ یعنی کہ ستارے، سورج، ان چیزوں کے وجود میں آنے کے بعد زمین کو جو ہے وہ الگ کر کے پھینک دیا، اور بعض میں یہ بھی ترجمہ ہے کہ زمین کو پھیلا دیا۔ اور اسی کی مثال اللہ قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں آیت 29 میں فرماتا ہے، وہی جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا، پھر آسمان کی طرف قصد فرمایا۔ یعنی کہ پہلے زمین کی اور زمین کے اندر جو کچھ بھی موجود ہے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کی تخلیق کی ہے، آسمانوں کے اندر جو موجود ہے اس کو بنایا ہے۔ اور صرف زمین کو پھیلانا یہاں پہ مقصود نہیں اس آیت سے، بلکہ یہ بھی ہے اس کو قابل کاشت بنا دیا انسان کے لیے کہ وہ کھیتی باڑی کرے اور اپنے معاملات، اپنے روزی روٹی کے اسباب وہ بنائے۔ اور اس سے آگے اللہ نے اسی طرح فرمایا، اسی نے زمین میں سے اس کا پانی نکال لیا اور اس کی نباتات نکالی۔ زمین کے اندر آپ سب کو پتہ ہے کم و بیش 70% پانی ہے زمین کے اندر سے۔ اب بے شمار لوگ ہیں پوری دنیا میں، انہوں نے اپنے گھروں میں موٹریں لگائی ہوئی ہیں، بور سسٹم لگایا ہوا ہے۔ وہ پانی اتنا یوز ہوتا ہے، وہ آج تک وہ پانی پروسیس ہو رہا ہے، ختم نہیں ہوتا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ اور جو باقی حصہ ہے اس میں سے نباتات کو نکالا، نباتات کو الگ کیا۔ پھر 32 میں آیت نمبر، اور اسی نے زمین سے محکم پہاڑوں کو ابھار دیا۔ یا اس میں زمین کے اندر اس کو نصب کیا، اور بعض جگہوں میں فرمایا کہ زمین کے اندر اسے لنگر انداز کیا تاکہ یہ تمہیں لے کر نہ کانپے۔ تو یہ جو پہاڑ اللہ نے زمین کے اوپر نصب کیے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ انہوں نے زمین کو مضبوطی سے تھاما ہوا ہے، یہ زمین کو مضبوط بناتے ہیں۔ اور ابھی تو قیامت تو آئے گی جب اس کے آنے کا وقت مقرر ہے، جب اس کا حکم ہے، اسے قبل ہی بے شمار جگہ پہ جو ہے وہ پہاڑ کاٹے جا رہے ہیں، ان کو ہموار کیا جا رہا ہے، رستے بن رہے ہیں، سوسائٹیز بن رہی ہیں، زمین کی مضبوطی کم ہوتی جا رہی ہے۔ اور تمہارے اور تمہارے چوپایوں کے فائدہ کے لیے، یعنی یہ جو کچھ بھی کیا گیا یہ تمہارے فائدے کے لیے ہے اور تمہارے چوپایوں کے لیے، جیسا کہ اس سے قبل بھی میں نے
ایک ارشاد اللہ تبارک و تعالیٰ کا بتایا تھا کہ اللہ فرماتا ہے انسان میں نے یہ سب کچھ، یہ زمین، چاند، ستارے، سورج، حیوانات، نباتات، اناج، یہ ہر شے میں نے تیرے لیے پیدا کی ہے، یہ جہان تیرے لیے پیدا کیا ہے، اور ایک فقط تجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ لیکن جو چیزیں پہلے ہی تیری ہیں تو ان کی طرف بھاگتا ہے، جبکہ میں نے تجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے تو میری طرف رغبت نہیں کرتا۔ تو ہمیں اللہ کی طرف جانا چاہیے، جو ہمارے نصیب میں ہے وہ ہمیں مل جائے گا اور مل کے رہنا ہے، لیکن نہ وقت سے پہلے نہ وقت کے بعد، عین اپنے وقت پہ۔ پھر فرمایا پھر اس وقت بڑھتے بڑھتے ہر چیز پر غالب آ جانے والی بہت سخت آفت آئے گی، یعنی قیامت، بہت بڑی مصیبت، آفت جسے کہا گیا، جو ہر شے پہ غالب آ جائے۔ اس دن انسان اپنی کوشش یاد کرے گا، پھر اسے یاد آئے گا کہ کیا اس نے اعمال کیے تھے، اور جو وہ بلا دے گا وہ اسے یاد کروائے جائیں گے۔ اپنے ہر عمل کو وہ یاد کرے گا، میں نے ایسا کیا ویسا کیا، کاش میں یہ نہ کرتا، کاش میں وہ نہ کرتا۔ سورہ مجادلہ میں بھی اسی طرح اللہ نے آیت نمبر 6 میں فرمایا، جس دن اللہ ان سب کو زندہ کر کے اٹھائے گا اور ان کو ان کے کیے ہوئے کاموں کی خبر دے گا، کہ اگر وہ بھول بھی جائیں بالفرض تو انہیں یاد دلایا جائے گا ایک ایک عمل جو انہوں نے کیا ہے، ایک ایک چھوٹے سے چھوٹا، رائی کے دانے برابر بھی اگر کوئی عمل ہے انہیں یاد دلایا جائے گا، نیک ہو یا بد۔ جن اعمال کو اللہ نے شمار کر رکھا ہے اور یہ بھول چکے ہیں تھے، اور اللہ ہر چیز پر نگاہ رکھنے والا ہے۔ اور ایک جگہ اللہ فرماتا ہے کہ اور اللہ جانتا ہے سینوں میں پوشیدہ کو اور نگاہوں کے پھرنے کو، اس سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے، کائنات کا کوئی ذرہ اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ہر شے اس دن کھل کے سامنے آ جائے گی سب کے۔ ہاں البتہ جو دنیا میں دوسروں کے عیبوں پہ پردہ ڈالنے والا ہے، دوسروں کی پردہ پوشی کرتا رہا، تو اللہ فرماتا ہے میں روز محشر اس کی پردہ پوشی کروں۔ جس نے سچی توبہ کر لی، حدیث پاک میں ہے کہ وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، اس کے ان اعمال کو صاف کر دیا جائے گا، کلیئر ہو جائیں گے۔ تو یہاں پہ ان چیزوں کو پھر ریمائنڈ نہیں کروایا جائے گا، کیونکہ یہ اللہ کی شان نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو ریمائنڈ کروائے جن پہ آپ نے سچی توبہ، اگر واقعتاً سچی توبہ ہو۔ سچی توبہ کے بھی کچھ تقاضے ہیں، محکم ارادہ، پھر عمل کثیر، اور پھر اس چیز کی طرف دوبارہ پلٹنے کا ارادہ بھی ترک کر دے جس سے وہ توبہ کر چکا ہے، اور پھر اپنے گناہ کا گواہ نہ بنائے کسی کو۔ اکثر لوگ اپنے گناہ دوسروں کو اس پہ گواہ بنانا شروع کر دیتے ہیں، اور اس سے بھی بڑھ کے بعض ایسے بھی ہیں جو بڑے فخر سے اپنے برے اعمال اپنے دوست احباب میں بیٹھ کے بتاتے ہیں، تو اس پہ بڑی وعید ہے۔ کبھی بھی کسی کو اپنے گناہوں پہ گواہ نہ بنائے کہ میں اس سے فلاں ٹائم یہ ہو گیا، فلاں ٹائم یہ ہو گیا۔ اگر اللہ نے آپ کے ان عیبوں پہ پردہ فرمایا ہوا ہے تو آپ کیوں اس پردے کو کھول دیں، اسے پوشیدہ رکھیں اور خود کو ملامت کریں، اللہ کے حضور توبہ کریں۔
معاف اللہ نے کرنا ہے، بندے نے نہیں کرنا۔ ہاں اگر بندے کا حق مارا ہوا ہے تو پھر پہلے بندے سے معافی مانگے۔ اور ہر دیکھنے والے کے لیے دوزخ ظاہر کر دی جائے گی اس روز۔ اسی کے مثال اللہ فرماتا ہے سورہ مریم میں آیت نمبر 71 اینڈ 72، تم میں سے ہر شخص پر دوزخ پر وارد ہوگا، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ پل صراط سے ہر کسی کو گزارا جانا ہے۔ مومنین بھی دوزخ کے اوپر سے گزر کے جائیں گے، وہ دوزخ کو دیکھیں گے۔ یہ آپ کے رب کا قطعی فیصلہ ہے، پھر ہم متقین کو نجات دے دیں گے اور ظالموں کو اسی میں گھٹنوں کے بل گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ اور اسی طرح سورہ شعراء میں آیت 90 یا 91، اور جنت کو متقین کے قریب کر دیا جائے گا اور گمراہوں کے لیے دوزخ کو ظاہر کر دیا جائے گا۔ گمراہ جو دنیا کے اندر مبتلا رہے، دنیا کو آخرت پر ترجیح دیا، ان کے اوپر یہ دوزخ کو ظاہر کر دیا جائے گا اور انہیں گھٹنوں کے بال چھوڑ دیا جائے گا۔ پھر فرمایا پھر جس شخص نے سرکشی کی ہوگی، نافرمانی، گمراہی، اور وہ کیا ہے سرکشی، اسے اگلی آیت میں بتا بھی دیا، اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی ہوگی، پریفرنس۔ ہمیں آج اس چیز پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ رمضان سے ایک دن قبل اس کے اوپر میری ایک ویڈیو بھی تھی ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے، کہ انسان کہتا ہے کہ آج میرے پاس ٹائم نہیں ہے، ابھی میں بیزی ہوں، یا ابھی میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں، یا ابھی میری جاب ہے، ابھی میری شادی ہونی ہے۔ ہمارے پاس 100 قسم کے ہیلے بہانے ہیں خود کو دین سے دور رکھنے کے لیے۔ ہم نے سوچ رکھا ہے کہ جب کوئی 35 40 50 سال کے ہوں گے، اپنے سارے کاموں سے فارغ ہو جائیں گے، بزنس سیٹل ہو جائے گا، بیوی بچے ہوں گے، گھر گاڑی ہر شے سے ریلیکس ہو کے پھر ہم دینداری سیکھ لیں گے۔ تو یہاں پہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، در جوانی توبہ کردن شیوا پیغمبری است، کہ جوانی کی توبہ پیغمبروں کا شیوا ہے، جوانی میں توبہ کر۔ اور آگے فرمایا کہ بڑھاپے میں تو ظالم بھیڑیا بھی توبہ کر لیتا ہے، اصل توبہ جوانی کی ہے۔ تو آج ہمیں اپنی پریورٹیز کو، اپنی پریفرنسز کو دیکھنے کی ضرورت ہے، محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری ترجیحات کیا ہیں۔ بات ٹائم کی نہیں ہے، ٹائم میں ابھی بھی اللہ کا فضل ہے، بڑی برکت ہے۔ اور ایک میں نے فرسٹ یا سیکنڈ لیکچر میں برکت کے حوالے سے تھوڑا مینشن بھی کیا، اور آج بھی میرے ساتھ کچھ ایسا ہی واقعہ ہوا ہے۔ میں کل بھی اسی کام میں لگا رہا ہوں، کچھ ہمارے چینل کے حوالے سے کچھ ٹیکنیکل ایشوز آ گئے تھے، ان کو دیکھنے لگ گیا، پھر ٹیم کو مینیج کرنے لگ گیا، تو سارا دن بس مصروف رہا، اور رات کو کوئی 1:30 بجے کے قریب میں جا کے سویا ہوں، اور ایک 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ میں تقریباً سویا ہوں گا۔ لیکن اللہ کا شکر ہے میں اس وقت ایسے فریش ہوں، تر و تازہ ہوں، اور آپ سے بات کر رہا ہوں کہ جیسے میں کچھ 6 7 گھنٹے کی میں نے نیند پوری کی ہو، حالانکہ اس سے قبل کئی راتیں میری ایسے ہی گزری ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ترجیح اللہ کو، اللہ کے دین کو، اس کے کلام، اس کے قرآن کو دیا، تو اس قرآن میں شفا ہے، اس قرآن میں ہمارے لیے قوت ہے۔
اس میں برکت ہے. تو ہمیں آج اپنی ترجیحات کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم دین اور دنیا دونوں میدانوں میں، دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں ہر طرح کی، تو ہمیں اپنی ٹاپ پریارٹیز میں اس ہستی کو رکھنے کی ضرورت ہے کہ جس نے یہ کامیابی آپ کو دینی ہے. اس کے سوا کائنات میں کوئی آپ کو کامیابی نہیں دلا سکتا. آپ جو چاہے کر لیں، کامیابی اور ناکامی اسی کے ہاتھ میں ہے. صحت اور بیماری اسی کے ہاتھ میں ہے. خوشی اور غم اسی کے ہاتھ میں ہے. مشکل اور آسانی اسی کے ہاتھ میں ہے. ہر اچھی اور بری تقدیر کا وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی قادر مطلق ہے. تو ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ اپنی پریارٹیز میں یہ چیک کریں کہ کہیں ہماری پریارٹیز دنیا کی طرف راغب تو نہیں ہو گئی. ہم نے زیادہ ٹائم دنیا کو دینا تو نہیں شروع کر دیا، جبکہ اس میں تو تھوڑا عرصہ رہنا ہے. اور آخرت کے لیے ہمارے پاس کتنا ٹائم ہے، ہم کتنا سپینڈ کر رہے ہیں. دنیاوی معاملات کرنے کے ساتھ بھی آپ ہر وقت اللہ کی طرف راغب ہو سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ دنیا چھوڑنی پڑتی ہے. یہ بھی بے شمار لوگ اس پہ بات کرتے ہیں. ان کے اندر یہ مسکنسیپشن ہے کہ شاید جو دیندار ہو جاتا ہے وہ دنیا سے کٹ آف ہو جاتا ہے، دنیا سے دور ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہے. جو صحیح معنوں میں دیندار ہیں ان سے بڑھ کے دنیا بھی کو بھی کوئی نہیں سمجھتا. اور اللہ کا شکر ہے اب ہماری یہ بی دا چینج آرگنائزیشن ہے، اس کے ساتھ جتنے لوگ منسلک ہیں اور میری پوری ٹیم ہے، الحمدللہ سارے پروفیشنلز ہیں. کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی کسی فیلڈ میں ہے، کوئی کسی فیلڈ میں ہے. ہم اپنے زندگی کے سارے معاملات کرتے ہیں، گھر بار باہر. ابھی یہ حال ہی میں لاسٹ منتھ ہم نے ٹور کیا ہے اتنا بڑا، اور اس ٹور میں بھی دونوں کام ہوتے رہے ہیں. ریفریشمنٹ بھی تھی اور ساتھ ساتھ اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا کام بھی تھا. تو ہر چیز مینج ہو جاتی ہے جب ہم اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دنیا کو حلال طریقے سے سوال سے بچتے ہوئے طلب کیا، یعنی حلال کمائے، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، مانگے نہ کسی سے، حرام کی طرف نہ جائے، اور اپنے اہل و عیال کی کفالت کی. اب یہاں پہ اسی چیز کی وضاحت آ گئی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں شاید دنیا سے کٹ آف ہو جانا. نہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اس چیز کی کوشش کی تھی کہ ہم زیادہ صرف اور صرف ہم عبادت ریاضت کرنے لگ جائیں، اور نکاح کرنا بھی چھوڑ دیا تھا. ہر وقت وہ اللہ کی ہی یاد میں محو رہتے تھے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک نے اس خاص طبقے کو پیغام بھیجا کہ مجھے دیکھو، میرے بیوی بچے بھی ہیں، میں نکاح بھی کرتا ہوں، میری اولاد بھی ہے، میں تجارت بھی کرتا ہوں، سارے معاملات کرتا ہوں، تو میری سنت کو فالو کرو. رہبانیت کو اسلام میں منع کیا گیا ہے کہ ہر شے چھوڑ چھاڑ کے دنیا سے الگ تھلگ ہو جانا، کہیں غاروں میں جنگلوں میں چلے جانا ساری زندگی کے لیے، یا کچھ عرصے کے لیے، کچھ سال کے لیے. اب کئی ایسے بھی لوگ ہیں جو سال ہر سال یا 6 7 ماہ 8 ماہ کے لیے وہ دین کی دعوت کے لیے چلے جاتے ہیں. تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک کا دین نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بارے میں باقاعدہ فتویٰ دیا کہ کسی مرد کو لائق نہیں ہے کہ وہ اپنے بیوی سے 4 ماہ سے زیادہ دور رہے. شریعت کے اندر اس چیز کے احکامات موجود ہیں کہ اپنے بیوی بچوں کو بھی ٹائم دو،
اپنے والدین کو ٹائم دو. اس پہ کثیر احادیث موجود ہے. وہ جو نبینا جن کی والدہ نبینا تھی, انہوں نے جہاد کے لیے عرض کیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک نے منع فرما دیا, کہا اسی میں جہاد کرو, یعنی ماں کی خدمت کرو. تو ایسے بے شمار واقعات میں نے سنے ہیں, میرے پاس ایسے کیسز, ایسے سوالات آئے ہیں لوگوں کے کہ ان سے پتہ چلا جی بیوی گھر میں بھوکی ہے, بچے گھر میں بھوکے ہیں, یا ان کے حقوق صحیح پورے نہیں ہو رہے, یا بچے ان کے اپنے بگڑ رہے ہیں, اور وہ صاحب تبلیغ پہ گئے ہوئے ہیں ایک عرصے کے لیے, سال کے لیے, سال ہاں سال گھر نہیں آتے. اور یہاں بھی اس میٹنگ میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن کے اپنے ریلیٹیوز میں ایک صاحب لمبے دورے پہ گئے اور کئی سالوں تک وہ اپنی ماں سے نہیں ملے, ماں رو رو کے نڈھال ہوگی اس کی جدائی میں. تو کیا اس کی تبلیغ قبول ہوگی؟ ہرگز نہیں. ہاں اگر آپ کے حقوق سارے پورے ہو رہے ہیں, آپ کے بیوی بچے ماں باپ آپ سے پورے راضی ہیں, ہر چیز پرفیکٹ ہے گھر میں, اور آپ کو وہ تہے دل سے اجازت دیتے ہیں کہ آپ اللہ کی راہ میں نکل جاؤ کچھ عرصے کے لیے, کچھ عرصے کے لیے, تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک بھی غار ہرا میں بھی گئے ہیں. تو وہ ایک مدت ہے کثیر, اولیاء اللہ نے 40 کے ہندسے کو پسند کیا, 40 روز کے لیے وہ کہیں نہ کہیں وہ موتقف ہو جاتے ہیں اس کو, یا چلا کشی اسے کہہ لیں. یا جس طرح رمضان شریف میں مہینہ پورا اعتکاف کرنا بھی سنت سے ثابت ہے, اور 10 دن کا اعتکاف بھی سنت سے ثابت ہے. لیکن 10 دن کا بھی اعتکاف وہ ہی کرے کہ جس کے گھر کے معاملات, اس کے جو وہ فرائض ہیں وہ پورے ہو رہے ہیں. گھر میں بیوی بچوں کو اس کی اشد ضرورت ہے, یا وہ اس کے اعتکاف بیٹھنے کی وجہ سے, میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ باپ اعتکاف بیٹھ گیا ہے, پیچھے اس کی صرف بیٹیاں ہیں یا صرف بیٹے ہیں, اور وہ باپ کے اعتکاف بیٹھنے پہ خوش ہو گئے ہیں اور وہ پیچھے سے آوارہ ہو گئے ہیں. ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں. تو ان چیزوں کو خیال کرنا بھی بہت ضروری ہے. تو فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک نے اپنے اہل و عیال کی کفالت اور اپنے پڑوسی پر شفقت کرنے کے لیے حاصل کیا, یعنی دنیا کو, یعنی ان معاملات کے ساتھ وہ دنیا کو طلب کرے یا دنیا میں رہے. تو فرمایا وہ اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا. سبحان اللہ. یعنی عبادت و ریاضت ذکر فکر کے ساتھ وہ اپنے آداب معاشرت کو, اپنے معاملات کو دیکھے, صلہ رحمی کرے, گھر والوں کو بھی ٹائم دے, حلال روزی کمائے. القاسب حبیب اللہ, حلال روزی کمانے والے اللہ کا دوست ہے. اور جس نے دنیا کو حرام طریقے سے طلب کیا تاکہ وہ مالدار ہو جائے اور لوگوں پر فخر کرے اور ان کو اپنی شان دکھائے کہ میں بڑی چیز ہوں. یہ بھی کل ہی میں نے ایک ویڈیو دیکھی, آپ لوگوں کی نظر سے بھی شاید گزری ہو, ایک جھلکی سی میرے سامنے آئی اس کی. اب میں یہ نہیں کہتا کہ وہ حرام کمائی ہوگی, لیکن ایک ایگزامپل جو یہ کہا کہ فخر کرے. تو ان کے ہاں شادی ہوئی ہے تو انہوں نے وہاں پہ ڈالرز, پاؤنڈز, یوروز, کرنسیز نچھاور کی ہیں لوگوں پہ. اور اس کے بعد اس بندے کے کوئی 13 یا 26, اب مجھے یاد نہیں ایگزیکٹ فگر, بھانجے یا بھتیجے تھے, تو ان سب میں انہوں نے آئی فون تقسیم کیا. یعنی ایک نیا ٹرینڈ آ رہا ہے, اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری برادری میں یہ روایت ہے, ہم ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایک دوسرے سے بڑھنے چڑھنے میں غریب کو پیس دیتے ہیں. اب غریب یہاں پہ کیا کرے کہ اس کے ہاں جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو وہ بیچارہ اس کا دکھ تو پہلے ہی لے کے بیٹھا ہوتا ہے, ساتھ یہ بھی دکھ لے کے بیٹھ جاتا ہے کہ اب میں لوگوں کو دیگے کہاں سے کھلاؤں. وہ ادھار لے لے کے وہ اس جنازے کو, اس فوتگی کو پورا کرتا ہے.
تو ان چیزوں کو ہم نے بدلنا ہے. یہ شان و شوکت، یہ فخر، یہ مالداری کے چکروں میں نہ پڑے. وہ مال اللہ کی راہ میں تقسیم کیا ہو وہ زیادہ بہتر ہے. تو وہ ایسا بندہ جو ہے وہ اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوگا. یہ شعیب الایمان کے اندر یہ حدیث پاک آئی ہے. پھر ایک دو حدیث پاک اور میں سنا کے اسے وائنڈ اپ کرتا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسند احمد میں اور شعیب الایمان کے اندر، دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں آخرت میں، اور اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہیں، اور دنیا کو وہی شخص جمع کرتا ہے جس میں عقل نہ ہو. دانش منداں دا کم نہ ہی دنیا تے دل لانا. میاں محمد بشیر رحمۃ اللہ علیہ اسی کی تشریح کرتے ہیں. عقل مندوں کا کام نہیں ہے دنیا جمع کرنا. اور ایک روایت ہے کہ دنیا کی محبت ہر گناہ کی بنیاد ہے. اور پھر فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے کندھے کو پکڑ کر فرمایا، دنیا میں مسافر کی طرح رہو یا راستہ عبور کرنے والے کی طرح. اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ کہتے تھے کہ جب تم شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور جب تم صبح کو اٹھو تو شام کا انتظار نہ کرو، اور تم اپنی صحت کے ایام میں بیماری کے دنوں کے لیے عمل کرو، اور اپنی زندگی میں اپنی موت کے لیے عمل کرو. سبحان اللہ. یعنی ہر شام کو اپنی آخری شام سمجھو، ہر صبح کو اپنی آخری صبح سمجھو. اگر صحت مند ہو تو بیماری سے پہلے پہلے اس صحت کو غنیمت جانو. اور ایک آخری صحبت کے حوالے سے اسی ضمن میں فرمایا، جب تم کسی شخص میں یہ دیکھو کہ وہ دنیا سے بے رغبتی اختیار کر رہا ہے اور قلت کلام کرتا ہے، یعنی تھوڑا بولتا ہے اور دنیا سے بے رغبتی اختیار کرتا ہے، جب کسی ایسے شخص کو دیکھو تو اس کا قرب حاصل کرو کیونکہ اس کو حکمت عطا کی گئی ہے. یہ بہت بڑا نسخہ ہے فرینڈشپ کا، صحبت کا، کہ ہمیں کس بندے سے کی صحبت اختیار کرنی چاہیے. ایسے بندے کی جو دنیا سے بے رغبت ہو، یعنی دنیا میں اس کا دل نہ لگا ہو، اللہ کے ساتھ اس کا دل زیادہ لگا ہو، اور وہ کم کلام کرنے والا ہو، یعنی فضول گوئی نہ کرنے والا ہو. کم کلام سے یہ بھی مراد نہیں کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر بات کرتا ہے زیادہ تو آپ کہیں کہ یہ تو کم کلام نہیں کرتا. جب بھی بولے اول تو بولے نہ، جب بھی بولے اچھی بات کہے، مفید بات کہے. تو بے شک دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہے جس کا جو دنیا سے رغبت اختیار کرے. اور دوزخ بہت بڑی چیز ہے.